دوستو، آج میں جس قوم کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ قوم عاد، جو کہ آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی میں سے تھی۔ یہ قوم عرب میں رہتی تھی، بحر عرب، جو کہ موجودہ دور میں بہت بڑا صحرا اس قوم کی رہائش ادھر تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بہت بڑی تھی، اتنی بڑی، مضبوط، طاقتور تھی کہ پہاڑوں میں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، جس کے آثار اب تک آرکیالوجسٹ میں ملتی ہے۔ ان کے پوری لمبائی 12 میٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور ظالم اور خود کو بہت مضبوط سمجھنے والی قوم تھی۔ جس وقتوں میں یہ لوگ امان میں رہتے تھے، اس وقت وہ ایک سرسبز علاقہ تھا جس میں ہر طرف پہاڑ تھے، ہریالی تھی، باغات تھے، مگر پھر اللہ نے ان کو پکڑا اور آندھی کے باعث صرف 4 دن کی آندھی پہ ہی یہ پوری قوم نہ صرف مل یا مٹ، بلکہ ان کو ایک ہوا نے ان کو پٹخ پٹخ کے نکالا، اور کہا گیا ان کا ظلم اور کہا گیا ان کا قد سب خاک میں۔ اور آج کا بحر عرب ہی وہ عبرتناک مقام ہے جہاں اتنی مٹی والی ہوا آئی کہ وہ ایک صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ قوم عاد کی ہسٹری قرآن کی زبانی، جس کے آثار بہت وقتوں سے مل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، عاد ارم جو ستون والے تھے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبُثُونَ، کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ ہود نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور عذاب کا واقعہ ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں سے اسے اپنے وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں درناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسا ہو گیا کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔